اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشی پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب MP حیدرآباد، عالی جناب عزت و مآب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، عالی جناب جعفر حسین میرا صاحب، عالی جناب ریاض الحسن افندی صاحب، عالی جناب مبین صاحب، علی جناب ذوالفقار صاحب، علی جناب عزت و مآب ممتاز خان صاحب، علی جناب عزت و مآب رحمت بیگ صاحب، شعبہ تنظیم کے انچارج سمت بیگ صاحب، دیگر ذمہ داران مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تمام ابتدائی صدور معتمدین، میں سب سے پہلے میری جانب سے نامپلی کے تمام ابتدائی صدور معتمدین کی جانب سے، تمام سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور نامپلی کے علماء کی طرف سے صدر مجلس کے سامنے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے آپ کو بھی عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ اور ہم اس تاریخی سرزمین دار السلام پر موجود ہیں اور یہاں پر عید میلاد کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ تاریخی سرزمین ہمیشہ ہر موضوع پہ ایک طرف ہوتے ہوئے اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اور اسی تاریخی سرزمین سے کئی ایسے لوگ یہاں سے اٹھے ہیں، چاہے وہ ہمارے سابقہ صدر فخر ملت ہو یا سالار ملت ہو، یا نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہو یا اکبر الدین اویسی صاحب ہو۔ یہاں سے وہ شخصیتیں اٹھی ہیں جو ہندوستان کو اتحاد کا پیغام دیتی ہے، ہندوستان میں امید جگاتی ہے، اور یہ یہاں سے کہتی ہے کہ تم مایوس نہ ہونا اگر تم پر کوئی پریشانی آئے، تم مایوس نہ ہونا اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کرنے آپ نے قدم آگے بڑھائے، تم ڈر نہ جانا اگر ظالم تم پر حاوی ہونے جائے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں کے حیدرآباد کے بزرگوں نے اور آج کے نوجوانوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اس معیار پر پہنچایا ہے صدر مجلس کی قیادت میں کہ ہندوستان کے کون سے بھی کونے میں کدھر بھی ظلم اگر اپنا سر اٹھاتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج سے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی آواز ان مظلوموں کے لیے ایک ہمت کا پیغام دیتے ہوئے ان کو سہارا دیتی ہے، اور یہ پیغام دیتی ہے اے حیدرآباد سے یہ آواز اٹھ رہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں، مگر تم اکیلے نہیں ہو، مجلس اتحاد المسلمین تمہاری ہے، اور ہم حیدرآباد سے باہر نکل چکے ہیں۔ بہار میں ہمارے قدموں کو ہم نے جما دیا ہے، مہاراشٹر میں ہم نے اپنے قدموں کو جما دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی صدارت میں ان کے پیچھے چلتے ہوئے یہ حیدرآباد کے ابتدائی صدور معتمدین، یہ دیوانے جو اپنے صدر پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، مہاراشٹر بہار ہو گیا، انشاءاللہ اب کوئی ریاست نہیں بچے گی جہاں ہم صدر مجلس کا پیغام ڈنکے کی چوٹ پر لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے جھنڈے گاڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو آج مجلس اتحاد المسلمین وقت اور حالات کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ایک امید ہے، ایک روشنی ہے کئی مظلوموں کے لیے، اور اس امید اور روشنی کو کونوں کونوں میں پہنچانا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، ہمارے کاندھوں پہ ہمارے قوم کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری جبھی پوری ہو سکے گی جب ہم ہندوستان کے کونے کونے میں اپنے صدر کا پیغام پہنچائے، ہم ہندوستان کے کونے کونے میں امید جگائے، ہم ہندوستان کے کونے کونے میں ہرے پرچم کو بلند کریں، اور مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد کے نعرے ہندوستان کے کونوں کونوں میں بلند کریں انشاءاللہ۔ یہ وہی طاقت ہے جسے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ وقت اور حالات ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ کوئی ہماری آواز نہیں بنتا۔ اگر گورکشک ہمارے اوپر آ جاتے ہیں ہماری جانوں کے لینے کے لیے، صرف کوئی دکھائی نہیں دیتا، سب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے دیوان خانوں میں بیٹھ کر خالی ہم سے ہمدردی کرتے ہیں۔ روڈوں پہ کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو صدر مجلس کے اوپر اپنی جان نثار کرتا ہے اور محبت کے لیے اپنا حق ادا کرتا ہے۔ چاہے کہیں بھی کوئی بھی پریشانی ہو صدر مجلس کے حکم پر، چاہے وہ MLA حضرات ہو، کارپوریٹر حضرات ہو، یا ابتدائی صدور معتمدین ہو، عوام کے توقعات پہ اس لیے کھرا اترتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں مجلس کی بے پناہ محبت ہے، اور ہماری جان نثاری ہمارے صدر کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔
اس کو اور مضبوط کرنا ہے اور آنے والے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کو اور طاقتور جماعت بنانا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر صوفی نویسی صاحب کے اور ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے انشاءاللہ ہندوستان کے ہر ریاست میں ہمیں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم بلند کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ بس یہی چند الفاظ کے ساتھ آپ سے یہ امید سے اجازت لوں گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔